ڈپریشن ہوتا ہی تھا کہ ایسا کیوں ہوا کسی بھی چیز پہ, اللہ کے کسی بھی فیصلے پہ جو ہماری خوشی نہ ہو یا ہماری مرضی کے مطابق نہ ہو. ڈیفینیٹلی کوئی بھی بچہ نہیں چاہتا کہ اس کے ماں باپ جائیں, لیکن جتنی بڑی آپ کی عمر ہے اس عمر تک یہ تو آپ کو بھی سمجھ جانا چاہیے کہ بہرحال یہ دنیا میں کوئی بھی رہنے نہیں آیا. یہاں سے نبی چلے گئے ہیں, نبیوں کی اولادیں گئی ہیں, ان کی مائیں گئی ہیں. آپ کی کتنی عمر ہے؟ 42 ایئر. تو 41 ایئر کی ایج میں آپ کی امی گئی ہیں یا 42 ایئرس کی ایج میں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو پیدا ہوتے ساتھ والد کو انہوں نے دیکھا ہی نہیں, اور 6 سال کی عمر میں ان کی والدہ چلے گئی, اور وہ بھی سفر میں. 6 سال کا بچہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بچہ اس 6 سے بھی بڑا ہے ماشاءاللہ, مطلب 9 سال کا ہے. 6 سال کا بچہ کیا ہوتا ہے؟ اس زمانے کا سفر 400-500 کلومیٹر کا اونٹوں پہ قافلوں کے ساتھ. اس قافلے میں ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. وہ بچہ تو اپنی ماں کے پاس زیادہ دیر بیٹھا بھی نہیں ہوگا. قافلے والے کہتے ہوں گے ہم نے جانا ہے, رات ہو رہی ہے, سفر دیر ہو جائے گی, پڑاؤ تک پہنچنا ہے, ڈاکو آ جائیں گے. پتہ نہیں کتنی دیر وہاں بیٹھے ہوں گے اپنی ماں قبر کے پاس. 6 سال کے بچے کو کون پرسہ دے رہا ہوگا, کون نہیں دے رہا ہوگا, کسی نے دیکھا ہوگا نہیں دیکھا ہوگا, سمجھ نہیں آ رہی ہوگی میں نے کس کے گلے لگ کے رونا ہے نہیں رونا. 6 سال کے بچے کو کیا پتا. یا دل کر رہا ہوگا کہ میں اسی قبر پہ لپٹ کے لیٹ جاؤں. بہت دیر بعد جب آئے تو بڑی روئے بھی وہاں پہ بیٹھ کے, ٹھیک ہے, لیکن انہیں تو پھر چاہیے کہ اللہ کے ساتھ شکوے میں رہتے, ناراض ہی رہتے کہ پہلے میرے والد نہیں ہیں, اب میری والدہ بھی لے گئے ہیں. پھر دادا سے دوستی لگائی ہے تو 2 سال کے بعد دادا بھی لے گئے. اب تو بڑا اینگری ینگ مین ہونا چاہیے. ہاں جی, اونچا بولے. آپ کو صبر, آپ کو اللہ کے حکم کو ماننا پڑے گا. اپنی ماں کے لیے دعا کریں, ان کے لیے آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا کریں, کسی غریب کو کپڑے دے دیا کریں, اور اللہ سے کہا کریں کہ اس کا ثواب میری والدہ کو بھیج دیں. جو امی نے اچھی باتیں سکھائی ہیں اس کے ساتھ معاشرے میں زندہ رہیں, وہ اعمال اپنائیں, تو امی کو اس کا بھی ثواب جائے گا, صدقہ جاریہ ہے جو بھی انہوں نے آپ کو سکھایا. اگر آپ کی کوئی مشکلات ہیں وہ اللہ کے حوالے کر دیں, ٹھیک ہے. اللہ نے جو کچھ دیا ہوا ہے اور جس حال میں رکھا ہوا ہے اس پہ شکر ادا کرتی ہے. جب ہم شکر نہیں کر رہے ہوتے تو پھر ہم کفر کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کہتا ہے میں نے ان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا, یہ ایسی چیز سے پیدا ہوا ہے کہ ذکر کرتے حیا آتی ہے, اور پھر اس کے اعضاء سیدھے کیے. 10-12 سال لیتے ہیں یہ ہڈیاں جڑتے جڑتے, جگر پورا ڈیولپ ہوتے, دانت پورے آتے, اور پھر اس کو دیکھتا سنتا بنایا, یعنی شعور دے دیا. جب شعور آ گیا, صحیح غلط, اپنا فائدہ نقصان, جب شعور آ گیا اس کے بعد وہ کہتا ہے اور بس 2 راستے دے دیے, 2 راستے دکھا دیے. کون سے 2 راستے؟ شکر کرے یا نہ کرے, بس 2 کام. اب میں یہ تو نہیں کہتا آپ کو کہ آپ اللہ سے کہیں کہ اللہ جی آپ کا شکر ہے میری امی فوت ہو گئی. ڈیفینیٹلی یہ بہت سخت فکر ہے. نہ ہی میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ نے واقعی ٹھیک کیا, آپ کی والدہ فوت ہو گئی, لیکن اللہ نے غلط بھی نہیں کیا. اس نے تو اپنے پلان کے مطابق کرنا ہے جو کچھ کرنا. آپ کے لیے ہو سکتا ہے فی الحال یہ بہت بڑی حادثہ یا آپ کو مشکل لگ رہا ہو, لیکن امی کے لیے ہو سکتا ہے یہ بہت بہتر ہے. آنے والے دن جو امی کے تھے اس سے اب امی کے لیے بہتر تھا. ان کی یہاں ڈیوٹی ختم ہو گئی, ان کی اب آگے ڈیوٹی تھی, وہاں بھی جا کے دینا ہوتا, یہاں سے چارج چھوڑ کے آگے جا کے دینا, آگے بھی ڈیوٹی ہوتی ہے.